محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ محترم ناظرین، حجاج کرام سے متعلق کچھ خاص اپڈیٹ ہیں جو آپ لوگوں کو بتانی ہیں۔ محترم ناظرین، کل بروز جمعہ 17 مئی کو جو امام نے خطبہ پڑھا، اس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور دوسری چیز کل جمعۃ المبارک کے اندر کتنا رش تھا، اس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ انڈیا سے پاکستان سے پہلی فلائٹ کے اندر مدینہ منورہ آئے تھے، ان کو کیا سہولیات دی گئی، کیا مشکلات پیش آئی، اس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اور محترم ناظرین، اور اس کے علاوہ کچھ خاص چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو بتانی ہیں، جن کا آپ لوگوں نے اہتمام کرنا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، کل 17 مئی کا جمعہ مکہ مکرمہ میں پڑھا گیا، اور اس میں بڑا رش تھا اور بڑی تعداد کے اندر حجاج کرام موجود تھے، اور اس میں اکثر جو حجاج کرام دکھائی دے رہے تھے وہ انڈونیشیا، ملیشیا کے لوگ تھے۔ محترم ناظرین، اور اس کے علاوہ امام بندر بلیلہ نے جمعہ کا خطبہ دیا، اور بہت اچھا خطبہ دیا، اور اس کے اندر مکہ مکرمہ کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا۔ محترم ناظرین، میں آپ لوگوں سے کہوں گا، آپ لوگ مکہ مکرمہ آ رہے ہیں تو مکہ مکرمہ کی فضیلت کو کسی بک کے اندر کہیں سے دیکھ لیں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ مکہ مکرمہ کتنا عظمت والا شہر ہے۔ آپ لوگ بھی اس کی فضیلت کو ضرور پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، اس کے علاوہ جو لوگ انڈیا سے پاکستان سے پہلی فلائٹ میں مدینہ منورہ آئے تھے، انہوں نے 8 دن یا 10 دن یہاں قیام کیا، تو ان کے کیا تاثرات تھے؟ محترم ناظرین، جب ان سے پوچھا گیا تو وہ یہ کہنے لگے کہ بہت زیادہ ہمارا دل مدینہ منورہ میں لگ گیا تھا، اور مدینہ منورہ کی زیارات ہم نے کی، ہمارا دل آنے کو نہیں کر رہا تھا، دل کر رہا تھا کہ وہیں رہیں، لیکن کیونکہ حج کے جو ارکان ہیں وہ مکہ مکرمہ میں کرنے پڑتے ہیں، اس لیے ہم یہاں آئے۔ یعنی وہ لوگ بہت زیادہ خوش تھے، وہاں انتظامات اچھے تھے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے والے ویلوگ کے اندر بتایا تھا، جو لوگ پاکستان سے آئے تھے ان میں ایک بزرگ سے پوچھا گیا، آپ لوگوں نے مدینہ منورہ کے اندر ہوٹل کو اور کھانا پینا کو کیسے پایا؟ اس بزرگ نے یہ فرمایا کہ ہم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے بالکل قریب ہیں، 2-4 منٹ کے اندر مسجد نبوی میں آ جاتے ہیں، 2-4 منٹ کے اندر پھر اپنے ہوٹل میں آ جاتے ہیں، یعنی بہت زیادہ سہولیات کو ہمیں یہاں دیا گیا۔ اس کے علاوہ کل 5 کے قریب بسز جو ہیں وہ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر حجاج کرام کی وہ مکہ مکرمہ میں آئی۔ محترم ناظرین، جب یہاں پہنچی تو ان کے سامان کے لیے الگ ٹرک بھی آئے، اور سامان کو یہاں منتقل کیا گیا، اور ہوٹل کے اندر ان کے سامانوں کو پہنچا دیا گیا۔ ایک حجاج کرام کی شکایت تھی، اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ پیش آ جائے، آپ لوگوں نے ہمت کا، حوصلے کا مظاہرہ کرنا ہے، اور ہمت حوصلہ دکھانا ہے، ذرا بھی پریشان نہیں ہونا۔ آپ اگر پریشان ہوں گے تو آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ وہ ایک آدمی جو تھے وہ انڈیا کے حجاج کرام میں سے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو روم دیا گیا اس میں 6 بیڈ ہیں، روم چھوٹا ہے اور واش روم چھوٹا ہے، اگر اس میں ہیلتھی آدمی جائے گا تو مشکل سے اس کو یعنی وہ اپنی حاجت کو پورا کرنا، نہانا یا کپڑے دھونا یا کوئی بھی یعنی چیز کا سامنا کرنا پڑتا تو مشکل ہوگی۔ تو محترم ناظرین، میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی بات کی تھی، آپ لوگ اپنے موبائل کے اندر پاک حج ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں، انسٹال کریں، اور اس کے ذریعے سے وزارت حج کو آپ لوگ اپنی شکایت کا ازالہ ضرور کریں۔ شکایت کے بارے میں بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ لوگوں کی مدد کرے گا۔ بھائی کی یہ شکایت تھی کہ ہمیں ہوٹل روم چھوٹا دیا گیا اور ہمیں بڑی دقت پیش آ رہی ہے، تو آپ لوگوں کے ساتھ اگر مسئلہ پیش آ جائے تو آپ لوگوں کا پہلے میں مائنڈ بنا رہا ہوں، پہلے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو، تاکہ آپ لوگ صبر کریں، شکر کریں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر شکر کرنے والے کے ساتھ ہے، اللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی مدد کرے گا۔ حج کا سفر ایک مشقت کا سفر ہے، تکلیف ضرور آتی ہے، لیکن آپ لوگوں نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ دیکھیں محترم ناظرین، چند دن یہاں ہیں، یہاں آپ لوگوں نے اعمال قرآن ذکر کے اندر لگنا ہے۔ اور محترم ناظرین، اب کی جو اپڈیٹ ہے، ابھی رش تو ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے، پوری فلائٹیں نہیں آئی، پورے حجاج کرام ابھی نہیں آئے۔ ابھی آپ لوگ کیا کریں گے، زیادہ سے زیادہ یہاں حرم شریف کے اندر وقت گزار سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کر سکتے ہیں۔ جب رش بڑھ جائے گا، لوگوں کی تعداد بڑھ جائے گی، پھر آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ میں آپ لوگوں سے کہوں گا ابھی آپ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں جو لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ محترم ناظرین، اس کے علاوہ آپ لوگوں سے کہوں گا، آپ لوگوں نے پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے، پانی یہاں زیادہ سے زیادہ پئیں، گرمی بہت زیادہ ہے، واش روم بھی انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو نہیں جانا پڑے گا، پانی کا استعمال زیادہ کریں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جو لوگ گرمی میں چل رہے تھے ان کی طبیعتیں خراب ہو رہی تھی۔
آپ لوگ پانی کا استعمال کریں اور اپنی خوراک کا بھی خیال کریں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ حج کے سفر کے اندر اپنے ساتھ ایک چھاتا ضرور لائیں، کیونکہ گرمی زیادہ ہے۔ اگر آپ لوگوں کے دماغ کو گرمی لگ گئی، جسم کو گرمی لگ گئی تو مشکل ہو جائے گی، تو چھاتے کا استعمال ضرور کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ بلیک کلر کی اینک جو ہے، آئینہ ہے، وہ ضرور لے کر آئیں اور اس کو پہنیں، اس کا اہتمام کریں، کیونکہ گرمی کی جو سورج کی جو شعاعیں آپ کی آنکھوں میں جائیں گی، آنکھیں بھی خراب ہو جائیں گی، طبیعت بھی خراب ہو جائے گی۔ اینک ضرور لے کے آئیں۔ اور اس کے علاوہ کھانے پینے کے اعتبار سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا، جب آپ لوگ جمعہ پڑھ کے نکلتے ہیں تو یہاں بہت ساری فری کے اندر بوتلیں آپ لوگوں کو پانی کی دی جاتی ہیں، وہ آپ لوگ ٹھنڈا پانی ہوتا ہے وہ آپ لوگ لے لیں اور آپ لوگ اس کو ضرور پیے، پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ دیکھیں کھانا پینا مکہ مکرمہ میں حج کے سفر کے اندر آپ لوگوں کو بہت زیادہ ملے گا۔ محترم ناظرین، اس کے علاوہ جو حج کا جو بڑا دن ہے، جس کو کہتے ہیں وقوف عرفہ، اگر کسی کا فوت ہو جائے گا، حج اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے زوال کے وقت سے غروب آفتاب تک آپ لوگوں نے وہاں رہنا ہے۔ آپ لوگوں نے غروب آفتاب سے پہلے وہاں سے نہیں نکلنا، ورنہ دم پڑ جائے گا۔ محترم ناظرین، وہاں کھانے کے لیے بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو ملیں گی، لوگ جوس بانٹ رہے ہوں گے، پانی بانٹ رہے ہوں گے، کھانے بانٹ رہے ہوں گے، مختلف چیزیں آپ لوگوں کے لیے بانٹ رہے ہوں گے۔ آپ لوگ ذرا بھی پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد کرے گا۔ اور آپ لوگوں سے کہوں گا، حج کے سفر کے اندر آپ لوگوں نے دعائیں مانگنی ہے، اللہ ہمارا حج قبول فرما لے، اللہ جو لوگ حج کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی قبول فرما لے۔ دوسری بات غور سے سن لیں، جو لوگ عزیزی اپنے ہوٹل میں آ جائیں گے تو آپ لوگ جب اپنے روم میں آ جائیں تو آپ لوگوں نے وہاں ایک چٹ لگی ہوگی، اس سے دیکھ لینا ہے بس کا جو ٹائم ٹیبل ہے، کب بس یہاں سے حرم شریف کی طرف جائے گی، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے اس ٹائم ٹیبل کو نوٹ نہ کیا تو آپ لوگ جب مسجد حرام کی طرف جانے لگیں گے، بس نکل جائے گی تو اس وقت کے اندر کرائے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر آپ لوگوں کو ریال دے کر جانا پڑے گا۔ تو آپ لوگ ٹائم نوٹ کر لیں، بس کا ٹائم آپ کے ہوٹل کے جو اوپر والا حصہ ہے کہیں بھی لکھا ہوگا، اس وقت کے اندر آپ لوگ ہوٹل سے نکلیں اور بس کے اندر بیٹھ کر جائیں۔ اور بسیں بڑی تعداد کے اندر ہوگی، ہر آدمی سیٹ پر بیٹھے، سیٹ پر بیٹھ کے ہی مسجد حرام کی طرف جائے۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے، اپنے حج کے سفر کے اندر اپنی خاص دعاؤں کے اندر ہمیں بھی اور پوری امت مسلمہ کو یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔